آج ہم ایک بہت گہرے سوال پر بات کر رہے ہیں۔ کیا دولت بس قسمت سے ملتی ہے، لاٹری کی طرح؟ یا پھر یہ کچھ ایسا ہے جسے ہم خود اپنی محنت سے، اپنی سوچ سے بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، کچھ ایسے خیالات ہیں جو واقعی ذہن کو ہلا دیتے ہیں۔ بالکل، اور ان سب کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ اصل ٹکنے والی دولت کا تعلق نہ باہر کے حالات سے اتنا نہیں ہے اچھا، جتنا انسان کی اپنی اندرونی حالت سے ہے، اس کی ذہنی ساخت سے ہے۔ یعنی صرف بینک میں پیسہ ہونا کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کردار، وہ ذہنی مضبوطی، وہ ڈسپلن جو آپ کو دولت بنانے اور پھر اہم بات یہ کہ اسے سنبھالنے کے قابل بناتا ہے۔ کیونکہ بغیر تیاری کے اچانک دولت آ جائے نا تو اکثر بوجھ بن جاتی ہے، سنبھلتی نہیں ہے۔ تو گویا اصل چیلنج پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ خود کو اس لائق بنانا ہے کہ پیسہ پاس آ کر ٹھہر بھی سکے۔ بالکل، یہ بات کہ زندگی قابلیت سے زیادہ تیاری کو انعام دیتی ہے بہت گہری ہے۔ صحیح۔ اور اس تیاری میں سب سے پہلی چیز، بنیاد جو ہے وہ ہے واضح مقصد۔ واضح مقصد؟ جی، یہ کوئی ہلکی پھلکی خواہش نہیں ہوتی۔ اچھا؟ نہیں، یہ ایک بالکل صاف، طے شدہ، شدید قسم کا ہدف ہونا چاہیے جو آپ کے ہر خیال پر، ہر کام پر حاوی ہو۔ جیسے؟ کوئی مثال؟ جیسے ہنری فورڈ نے گاڑی بنانے سے پہلے اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بنا لیا تھا، ہر تفصیل کے ساتھ۔ اچھا۔ وہ ذہنی تصویر ہی اصل میں تخلیق کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر یہ نقشہ نہیں ہے ذہن میں تو ساری محنت، ساری ذہانت وہ بکھر جاتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، پر کیا صرف مقصد طے کر لینا کافی ہے؟ اس میں یقین یعنی فیتھ، اس کا کتنا کردار ہے؟ یہ یقین کہیں صرف خوش فہمی تو نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یقین نا، یہ خوش فہمی یا بس پازیٹیو سوچنے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ ایک فعال، ایک بہت طاقتور ذہنی حالت ہے۔ یہ اس چیز پر پکا غیر متزلزل اعتماد ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی، ایسے جیسے وہ مل چکی ہو۔ اچھا، جیسے وہ ہو چکا ہے۔ بالکل، اور یہی یقین آپ کے عمل کو وہ طاقت دیتا ہے، وہ انرجی کہ آپ مشکلوں کے باوجود لگے رہیں۔ اور وہ جو خود تلقینی کی بات ہوتی ہے، بار بار دہرانا۔ جی، آٹو سجیشن، وہ اسی یقین کو آپ کے لاشعور میں بٹھانے کا طریقہ ہے تاکہ وہ آپ کی سوچ کا، آپ کے رویے کا حصہ بن جائے۔ یہ پھر صرف امید نہیں رہتی، ایک اندرونی علم بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ لازمی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں منفی ماحول، منفی باتیں، یہ سب رکاوٹ بنتی ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنا اہم ہے؟ انتہائی اہم ہے، بہت زیادہ۔ ذہن کو سمجھیں ایک زرخیز زمین کی طرح ہے، جو بیج ڈالیں گے فصل وہی کاٹیں گے نا۔ صحیح۔ شک، ڈر، مایوسی، دوسروں کی تنقید یا اپنی ہی منفی سوچ، یہ سب زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں۔ یہ آپ کے مقصد کے پودے کو بڑھنے نہیں دیں گی۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان منفی چیزوں سے بچیں، اور صرف ان چیزوں کو قریب آنے دیں جو مقصد کو طاقت دیں۔ بالکل، صرف وہی خیالات، وہی معلومات، وہی لوگ جو آپ کے مقصد اور یقین کو مضبوط کریں۔ ایک اور نکتہ بڑا دلچسپ ہے، خدمت یعنی سروس کا۔ یہ کیسے کہ دولت کمانے کے لیے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ضروری ہے؟ یہ تو الٹا نہیں لگتا؟ بظاہر شاید لگے، لیکن یہ کائنات کا ایک بنیادی اصول ہے، توازن کا۔ حقیقی اور دیر پا دولت ہمیشہ قدر یعنی ویلیو کے بدلے میں آتی ہے۔ قدر مطلب جب آپ کسی کا کوئی حقیقی مسئلہ حل کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں کوئی آسانی لاتے ہیں یا اپنی قابلیت سے زیادہ کام کر کے دیتے ہیں تو آپ ویلیو پیدا کرتے ہیں۔ اچھا۔ اینڈریو کارنیگی جیسے لوگ، ان کی کامیابی کا راز یہی تھا نا، ہمیشہ امید سے بڑھ کر دینا، مسائل کا حل دینا۔ پیسہ قدر کے پیچھے آتا ہے، یاد رکھیں، قدر پیسے کے پیچھے۔ یعنی جو جتنا مفید اتنا قیمتی۔ بالکل، سیدھی سی بات ہے۔ اور آخر میں روزمرہ کی عادتیں اور تسلسل یعنی کنسسٹنسی، اس پر بہت زور ہے۔ کیا بڑی کامیابی چھوٹی روز کی چیزوں سے بنتی ہے؟ 100%۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی راتوں رات کا چمتکار۔ یہ روزانہ کی سوچ سمجھ کر بنائی گئی منظم عادتوں کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ جو کام ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے، پھر فطرت۔ صحیح۔ نظم و ضبط اور تسلسل یعنی روزانہ بنا رکے مستقل مزاجی سے لگے رہنا، یہی اصل طاقت ہے۔ اور جب عادتیں مقصد سے مل جائیں تو کامیابی ایک خودکار عمل کی طرح ہونے لگتی ہے، جیسے آپ نے ایک مشین بنا دی ہے جو خود بخود چل رہی ہے۔
تو اگر میں ان سب باتوں کو جوڑوں، خلاصہ یہ ہے کہ اصل کامیابی یا اصل دولت وہ بینک بیلنس سے زیادہ وہ اندرونی تبدیلی ہے۔ جی، وہ انسان بن جانا جو مقصد رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، خدمت کرتا ہو، ڈسپلن والا ہو، اور جو اگر سب کچھ کھو بھی دے تو دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ اصل فتح پیسے کا ملنا نہیں ہے، بلکہ اس کردار کا بننا ہے جو پیسے کو کھینچ سکے اور سنبھال سکے۔ واہ! جب کوئی ان اصولوں پر مستقل عمل کرتا ہے نا، وہ اسی لمحے کامیاب ہو جاتا ہے، بھلے نتیجہ سامنے آنے میں دیر لگے۔ یہ وہ اندرونی دولت ہے جسے کوئی باہر کی آفت، کوئی اکنامک کرائسس چھین نہیں سکتا۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ کامیابی منزل نہیں، سفر کا طریقہ ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آخری سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، اگر اصل خزانہ، وہ طاقت جو سب کچھ بدل سکتی ہے، ہمارے اپنے اندر ہی ہے، ہماری سوچ میں، یقین میں، عادتوں میں، تو ہم اسے ہمیشہ باہر کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں؟